وسيدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے، میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ رہیں گے، اور خاص طور پہ جو مقتدر حلقہ ہے اس کو تو آج ہمارے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ بارگاہ بہت عظیم ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا آج انشاءاللہ تذکرہ پاک ہے۔ بات یہ ناظرین کہ آج اسلامی تاریخ کے اس عظیم سلطان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو بت شکن نبی کے بت شکن غلام تھے، جو میدان جہاد کے سپہ سالار بھی تھے، اسلامی فقہ اور علم و حدیث کے ماہر بھی تھے، تو قرآن کے پاروں کے حافظ بھی تھے، ایک بہادر، عاقل، عادل و سخی، رعایا پرور، دین کے پابند، غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے مالک، ایک مثالی حکمران اور ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ سلطان دن کو لڑتے اور رات کو زیادہ تر وقت دعا اور سر بسجدہ ہو کر گزارتے تھے۔ سلطان نے اکثر فتوحات رات کو مسلح پر کھڑے ہو کر حاصل کی تھیں۔ ناظرین کرام، وہ جتنے بڑے فاتح اور جرنیل تھے اتنے ہی بڑے انسان بھی تھے اور انسان دوست بھی تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار پہنے اولیاء اور علماء کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے غزنی میں مساجد، مدارس، باغات کی تعمیر، غزنی کا کتاب خانہ، لائبریری جو دنیا میں معروف ترین لائبریری ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام کارنامے ہیں۔ علماء اور ادباء کے وہ انتہائی قدردان تھے۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جن کے عدل و انصاف کی داستانوں کا حوالہ دشمن بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حملے اچھا یہ بات اس لیے کیٹیگوریکلی جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آفینسو تھے، آفینسو نہیں تھے، وہ ڈیفینسو تھے۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے سارے حملے ہندو راجاؤں کی سازشوں اور بغاوتوں کی روک تھام کے لیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ تاریخ اسلامی کے وہ عظیم جرنیل ہیں جنہیں آج بھی ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کی، چونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے اور ہندوستان کے اندر بہت کارنامے انجام دیے، تو ہندوستان میں ان کو جو ہے منفی انداز سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وضاحت آگے جا کے میں کرتا ہوں، ایک جابر، ایک ظالم کی حیثیت سے، ایک لٹیرے کی حیثیت سے۔ لیکن ناظرین، وہ اللہ کے ایسے ولی تھے اور اس کی وجوہات میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں ان کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ سنیے ذرا کہ وجہ کیا تھی۔ دہلی یونیورسٹی کی پروفیسر رومیلا تاپر نے اپنی کتاب سومنات تاریخ کی بہت سی آوازیں میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور سومنات حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس نے سومنات مندر پر 9ویں صدی سے 18ویں صدی تک سنسکرت، گجراتی، ہندی، فارسی تمام زبانوں کے پرانے مخطوطے اور 1951 میں سومنات کی تیسری کھدائی سے ملنے والے نوادرات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ خاص کر 11ویں اور 12ویں صدی کے ہندو شاعروں کی شاعری اور کچھ سفر ناموں کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا ہے۔ رومیلا تھاپر کی تحقیق کے مطابق یہ انگریز حکمران تھے جنہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی حکمت عملی اور اس کی پالیسی کے تحت اس نظریے کو فروغ دیا۔ خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ ہندوؤں کے لیے مطلب ایک معاملہ تھا کہ ہندوؤں نے جو ہے اس معاملے کو پرووک کروایا انگریزوں کے ذریعے سے کہ کیسے کیسے ظلم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھائے۔ انہوں نے سومنات کو برباد کر دیا، جبکہ ہم، اب انگریز یہ کہتے ہیں، جبکہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ایک پالیسی تھی ناظرین انگریزوں کی۔ دنیا کی کسی بھی کتاب اور زبان میں وہ کہتی ہیں کہ 1857 سے پہلے محمود
محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بطور لٹیرا ذکر نہیں ملتا۔ گجرات میں محمود غزنوی علیہ رحمہ کے ہم عصر اور 200 سال بعد تک جتنے بھی مصنف آئے، شعرا آئے، سومنات کی محمود کے ہاتھوں تباہی اور دولت کی لوٹ مار کا ذکر تک نہیں کیا گیا ہے۔ وائسرائے ہند نے یعنی چارلس جان نے جنگ آزادی کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور لٹیرا ہونے کا بھرپور پرچار کیا۔ اس نے فرنگی پارلیمنٹ میں ایک تقریر میں اس بات کا ذکر کیا جسے پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے منظور کر کے پورے ہندوستان میں پھیلایا، یعنی ایک باقاعدہ منفی پرچار کیا گیا، اور فرنگی اور ہندوستانیوں کے جو انگریزی اخبارات تھے اس پر مسلسل منفی انداز سے لکھتے رہے۔ لہٰذا آج بھی اسی سازش کے تسلسل کے تحت یہی سوچ ہمارے نوجوانوں میں ناظرین منتقل کی گئی، اسلامی ہیروز کو متنازع بنا کر اسلام کے پس منظر کو داغدار کیا گیا اور پیش منظر کو دھندلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تھاپر کا کہنا ہے کہ اب بھی لوک گیتوں میں محمود غزنوی علیہ رحمہ کے گن گائے جاتے ہیں۔ سومنات کے فقیر اور سادھو محمود غزنوی علیہ رحمہ کو ایک ہیرو گردانتے ہیں۔ اگر وہ محض ایک لٹیرا ہوتا، مندروں کا دشمن ہوتا، تو ہندو لوک گیتوں میں اس کی توصیف کیوں کرتے؟ ٹی ڈبلیو آرنلڈ اپنی کتاب اسلامی تعلیمات میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے بر صغیر میں اولیاء اور علماء کے لیے زمین کو ہموار کیا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا ایک کردار ایسا ہے ناظرین کہ وہ ایک روادار مسلمان حکمران کی طرح ہیں، اور آج بنیادی طور پر انہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم حدیث اللهم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کا بنیادی تعارف اور اس وقت کے جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی، جو حالات تھے، اس پہ ذرا بات ہو جائے، اور خاص طور پہ جو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کی مہمات ہیں وہاں سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین الملت یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی بن سبکتگین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلیل القدر اور عظیم امت کے بادشاہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے میں پیدا فرمایا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس خطے کو آج ہم خراسان کے نام سے جانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص اس علاقے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہاں سے ایک ایسی فوج نمودار ہوگی کہ جو امت مسلمہ کے لیے دفاع کا کام سر انجام دے گی، اور بالآخر یہ فوج فتوحات کرتے کرتے بیت المقدس اور فلسطین کو بھی فتح کر، یعنی غزوہ ہند کی طرف آپ کا اشارہ؟ میں خراسان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن اشارہ آپ کا غزوہ ہند کی طرف، اور پھر وہاں سے وہ فوج نکلے گی اور غزوہ ہند اور پھر بیت المقدس کی فتح۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سن 357 ہجری کو عاشورہ کی رات سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی، اور زابل کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ کی ولادت ہونے کے قریب تھی تو مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سبکتگین کو زیارت ہوتی ہے کہ ان کے روشن دان سے ایک ایسا درخت نمودار ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کو اپنے سائے کے اندر لے لیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اس وقت آپ کے والد ماجد کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو ان کو خبر دی گئی کہ ان کے ہاں سلطان محمود غزنوی کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو قیصر فیروز غزنی میں آپ کو سن 421 ہجری میں وصال کے بعد آپ کو دفن کیا گیا، اور اس دن بھی بارش ہو رہی تھی، اور آج جب ہم حضرت کے ذکر کو کر رہے ہیں تو آج بھی بارش ہو رہی ہے۔ تاتاری فتنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کی فتح کے لیے جس شخصیت کے ہاتھ اس خطے کو مسلمانوں کے لیے کھولا ہے وہ حضرت سلطان محمود غزنوی کی ذات اقدس ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور جب حضرت سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں فتح ہوتا ہے تو یہی وہ دور ہے جس میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کی تسخیر کے لیے لاہور میں بھیجتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس آنا جانا بھی تھا نا، اور پھر اس کے بعد آپ کے صاحبزادے جو مسعود غزنوی ہیں وہ تو باقاعدہ موجود تھے، اور میرے خیال ہے پوتے نے جو ہے آپ کو دربار کی ابتدا کی تھی بنانے کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ طوائف الملوکی کا دور ہے کہ جس میں ہمارے ہاں سلطنت عباسیہ کے لوگ باقاعدہ مرکز میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس عہد کے اندر مسلمانوں کے مختلف حکمران اور سلاطین علیحدہ علیحدہ حکومتوں کو قائم کر رہے ہیں، اور یہ ضروری اس لیے بھی تھا کہ جب مرکز کمزور ہو جائے تو اور یہ وہ دور ہے کہ جب بغداد پر حملہ ہونے والا ہے تو سلطان نے اس سے قبل غزنی اور افغانستان میں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو قائم کیا، اور اس کے بعد ہندوستان کا دروازہ کھولا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ القادر باللہ عباسی خلیفہ نے آپ کو یمین الدولہ اور امین الملہ کا لقب دیا۔ بلخ، ہرات، سیستان، بھاٹنا، ملتان، غور، تھانیسر، نندونا، اہل خوارزم، قنوج، قلعہ میرٹھ، قلعہ مہاون، متھرا، قیرات اور ناروین، لاہور اور سومنات، یہ وہ تمام تر عظیم ترین مقامات ہیں جو سلطان
محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں فتح ہوئے ماوراء النہر تک جی ماوراء النہر تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کا یعنی جو وسطی ایشیائی علاقے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ سلطان یہ پورا یعنی سلطان کی حکومت تو چین تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی اس زمانے کے چین کی سرحدیں پورا افغانستان اور یہ ہندوستان، یہ پورا جو آپ بلوچستان اور افغانستان اور سندھ کا ملتان تک کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کا تمام سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے دور مبارک میں فتح ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بات پر خاص طور پر آپ نے سلطان کی مہمات کے تناظر میں بات کی ہے، تو سلطان علیہ الرحمہ نے بالخصوص جن یعنی ٹیمپلز پر آپ نے حملہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ محض جہاں کہیں انہیں کوئی مندر نظر آیا تو وہاں وہ حملہ آور ہو گئے۔ دراصل اس دور میں یہ ٹیمپلز اور یہ مندر باقاعدہ ایک معسکر، ایک فوجی ہیڈ کوارٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے، اور یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا آج کے دور میں بھی بنا ہے۔ آج کے دور میں بھی قانون عالمی یہی کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ کو باقاعدہ ایک فوجی معسکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ ہدف میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں قطع کلام کی معذرت، ایک اور چیز بڑی خاص ہے، آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 1 لاکھ کی اس کی فوج تھی، جس کے اندر جو ہیں کئی کمانڈرز ہندو تھے، کئی کمانڈرز ہندو تھے، بلکہ ایون مطلب غزنی کے اندر جو ہے وہ جو اس نے انٹرفیتھ ہارمنی کا جو تصور دیا تھا کہ ہر مندر جو ہے باقاعدہ پروٹیکٹڈ تھا اور تمام ہندوؤں کو جو ہے وہ آزادی تھی ان کی عبادت کے حوالے سے۔ دیکھیے یقیناً اگر سلطان تمام تر یعنی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو ڈھا دیتے، ان کو جبراً مسلمان بناتے، تو آج ہندوستان کے اندر ہمیں یعنی اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا ہمیں وجود تک نہیں ملتا۔ سلطان کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اہل علم کی بہت قدر کیا کرتے تھے، اور ایک شخصیت کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا، اور وہ مسلمانوں کے عظیم میتھمیٹیشین، فلاسفر، تھنکر، علم طب کے ماہر، جو ایک عظیم سائنسدان بھی ہیں، اب جن کو ہم البیرونی کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی سلطان کے ساتھ اس خطے میں آئے، اور انہوں نے سلطان کی وجہ سے ایک عظیم تحفہ پوری انسانیت کو دیا۔ آج اس کتاب کو ہم کتاب الہند کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے ادا کرنے دیں۔ البیرونی چونکہ ظاہر ہم اثر تھے، اور دیکھیے البیرونی میرا ماننا یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ٹرو نیشن تھیوری کا جو تصور پیش کیا کہ ایکچولی یہ 2 مختلف تہذیبیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا جو ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے جو پاکستان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جی یقیناً آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو آج بڑے بڑے شہر ہیں، خاص طور پر اگر آپ پشاور کا ذکر کیجئے تو راجہ جے پال کے ساتھ جب آپ نے مہم کے اندر اس پورے خطے کو فتح کیا ہے، تو اس کے بعد سے کہا گیا کہ یہ صرف سلطان محمود نہیں ہیں، یہ محمود غازی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس قدر مہمات کے اندر فتوحات عطا فرمائی، اور اس کے باوجود یہ زندہ اور سلامت واپس بھی آتے ہیں اور پھر ایک نئی مہم کے لیے جاری ہو جاتے ہیں۔ غور کا علاقہ بھی سلطان کی مہمات میں شامل ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے ایک بات قلم بند کی ہے، اسی پہ میں آپ کے سوال کو مکمل کر رہا ہوں کہ سلطان کے انتقال کے بعد کسی کو سلطان نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر ایک بہت ویران اور پرانی مسجد کے اندر داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اطراف میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، تو پوری رات میں اپنی ٹانگیں سمیٹ کر تھکاوٹ کے باوجود بیٹھ کر گزار دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس ادب کی وجہ سے میری مغفرت۔ اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ گھوڑوں اور ہاتھیوں کی پیٹھ کے اوپر پوری عمر گزار دی، مہمات کے اندر، جنگوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگا کے رکھا، اور آپ دیکھیے کہ یہ بڑی ایک خاص بات ہے جس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کو بہت ہی پلین فیلڈ ملتی ہے دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر، میرا اپنا پرسنل ماننا یہ ہے کہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے اس فیلڈ کو پلین فیلڈ میں منتقل کیا، لیکن وہی بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر دستار اڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر ایک درود لخی جو ہے وہ آپ کو خاص طور پہ عطا کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا جو عشق سرکار، عشق اہل بیت آپ کے اندر جو رچا بسا ہوا تھا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یہ ذکر خیر ہے، اور بلا شبہ ہر صاحب ایمان کے لیے جو حقیقی اس کی میراث ہے اور حقیقی اس کی جو وراثت ہے وہ خاص تعلق ہے جو اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی مہمات میں ہمیں یہ فتوحات نظر آتی ہیں، اس کے اندر ایک پوشیدہ ہاتھ اور ایک مبارک دست نظر آتا ہے، اور وہ دست مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کا ہے، کہ جو ایک خاص تعلق سلطان محمود غزنوی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہی ان کی حقیقی طاقت تھی،
اور یہی ان کی حقیقی قوت تھی۔ ادب اور احترام کے حوالے سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے آپ کو اس مقام اور اس منصب پر رکھتے ہیں، اور اس کا ایک اشارہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے کلام کا ادب اور احترام اتنا زیادہ، اور اس پر جو انعامات اور نوازشات ہیں کہ بخشش اور مغفرت کے مجدے عطا کیے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کائنات کے تاجدار ہیں، جو محبوب خدا ہیں، ان کی عزت، ان کا ادب اور ان کا احترام حضرت سلطان محمود غزنوی کے لیے کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ تو شعر سب نے ہی سن رکھا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اور یہ محمود و ایاز کے جو تذکرے آج بھی سنائی دے رہے ہیں، اس میں بھی وہ ادب اور احترام موجود ہے کہ اگر کبھی بے وضو ہیں تو پھر وہ ایاز کو اس کے اصل نام محمد کے ساتھ نہیں پکارتے، بلکہ آپ اس کو کلامی جو نام ہے اس کے ساتھ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اتنے زیادہ اپنے آقا اور اپنے بادشاہ کے ساتھ منسلک ہیں کہ وہ جان جاتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا کو حاجت کس شے کی ہے، وہ فوراً وضو کے لیے پانی پیش کر دیتے ہیں کہ بے وضو وہ اپنی زبان پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عشق رسول کی کس معراج پر محمود غزنوی موجود ہے۔ اچھا علامہ صاحب، قطع کلام کی معذرت کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بے وضو سرکار علیہ السلام کا نام نامی جو ہے وہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں لیتے تھے، مجھے لگتا ہے شاید ایاز کو یہی ادا پسند آ گئی تھی کہ وہ جو ہیرو والا واقعہ ہے نا، جب آپ نے پھینکا لشکر میں تو پورا لشکر جو ہیرو کے پیچھے لگ گیا، تو پوچھا ایاز تم کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا جن کو ہیرے چاہیے تھے وہ ہیرو کے پیچھے لگ گئے، اور جن کو ہیرو والا چاہیے وہ ہیرو والے کے بالکل بالکل یہی حقیقت ہے کہ وہ ایاز بھی جان چکا تھا کہ اس کا تعلق جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہے۔ اور ایک اور موقع پر بھی یہ ذکر ہوا کہ ہیرے دیے اور وزراء کو کہا کہ توڑو، تو سب نے بہانے بنا کر جو ہے توڑنے سے احتراز کیا، اور جب میں ایاز سے کہا تو فوراً توڑ دیا، کہا انہوں نے نہیں توڑا، تم نے کیوں توڑ دیا، کہیں تم کم عقل تو نہیں؟ تو کہا نہیں، اس ہیرے سے زیادہ قیمتی میرے لیے آپ کا حکم۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر وہ ایک تعلق کا خوبصورت معراج ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خواب کے تذکرے کے حوالے سے بات کی ہے، میں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو انہیں 2 دفعہ زیارت کی جو کتابوں میں ملتی ہے، سبحان اللہ، بیان کیجیے۔ اعتبار تو یہی ہے کہ جو یہ 2 ہمارے سامنے آئے، اور نہ جانے کتنے مقامات ہوں گے جب حضور علیہ السلام نے خاص اپنی نگاہ رحمت ان کی جانب کی ہو۔ 3 چیزوں کے بارے میں یہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور ان کے ذہن میں بات کھٹکتی رہتی تھی کہ یار یہ 3 سوالوں کے جوابات مجھے مل جائیں تو مجھے تشفی ہو جائے گی۔ اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ میں کس کا بیٹا ہوں، پھر دوسری انہیں یہ بات جو ہے ستاتی رہتی تھی کہ آیا واقعی قیامت نے آنا ہے یا نہیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ ان کے سامنے وہ حدیث تھی ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہتے تھے کہ کیا واقعی یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں؟ تو یہ تینوں کے جواب خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دیے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ جب ایک سفر پر جا رہے تھے تو رات کے اندھیرے میں آپ نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ ہندو کے گھر کے قریب جاتا تھا، چراغ میں عبارت پڑھتا، واپس آ کر بیٹھ جاتا، پھر جاتا عبارت پڑھتا، پھر واپس آ جاتا۔ یہ اس کی جو کشمکش اور یہ جو جستجو تھی، اسے دیکھ کر طالب علم سے پوچھا کہ بیٹا آپ مسجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو کہا کہ یہاں کے علاقے کے جو گورنر ہیں انہوں نے منع کر رکھا ہے کہ رات کو مساجد کے چراغ جو ہے وہ بجھا دینا ہے، لیکن میرے علم کی پیاس نہیں بجھتی تو میں اس ہندو کے اس چراغ کی روشنی میں اپنی اس پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے بطور خاص اس کے لیے روشنی کا انتظام اور اہتمام کروا دیا۔ جب خواب میں سوئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تینوں کے جوابات دیے، اور تینوں کے جواب اسی انداز میں دیے کہ اے محمود سبکتگین کے بیٹے، والد کا جواب مل گیا، فرمایا اللہ رب العزت تجھے قیامت کے دن سرخرو فرمائے، جواب یہ بھی ہو گیا، اور پھر تیسرا فرمایا اس لیے کہ تو نے میرے وارثوں کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کیا۔ ایک ہی جملے میں سبحان اللہ، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، 6 چیزوں میں نبیوں پر مجھے فضیلت دی، انہی میں یہ جوامع کلم ہے۔ چند باتوں میں حضور نے تینوں جواب بھی دیے اور اپنی خاص عنایات بھی نازل فرمائے۔ اور پھر وہ جو درود لکھی والا آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیے یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان حضور علیہ السلام پر اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام بھیجتا ہے، اس میں جو کیفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اجر اور ثواب ہے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کا معمول ہے کہ دن میں 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس میں ایک وقت صرف ہوتا تھا جس کی وجہ سے دیگر جو مشاغل اور مصروفیات تھے اس میں فرق آتا۔ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ تمہارے جذبے بھی میرے سامنے ہیں اور تمہاری محبتیں بھی میرے سامنے ہیں، میں تمہیں ایک ایسے درود کی جانب اشارہ کر دیتا ہوں، پڑھو گے 1 دفعہ لیکن تمہیں 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے اس درود پاک کو درود لکھی کہا جاتا ہے۔
ہے تو یہ کافی طویل، لیکن میں اختصاراً اس کا تھوڑا سا جزئی عرض کر دیتا ہوں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ. پھر وہی پوری عبارت ہوتی ہے، پھر ہے بعدد فضل اللہ، بعدد خلق اللہ، بعدد علم اللہ، بعدد کلمات اللہ، بعدد کرم اللہ، بعدد کلام اللہ، بعدد قطرات الامطار، اوراق الاشجار، رمل القفار، ما خلق فی البحار، الحبوب والثمار، اللیل والنہار. اور یہ پوری ایک تفصیل، ایک یوں سمجھے لڑی میں پروئے ہوئے الفاظ جو حضور علیہ السلام نے خواب میں تحفے کے طور پر عطا کی، اور آج بھی درود لکی کے طور پر ہمارے سامنے موجود. اور اس کا مطلب یہ ہوگا اگر درود لکی ہم پڑھیں تو ہم لکی ہو جائیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آگے بات بڑھاتے ہیں. ایک طرف تو آپ سرکار علیہ السلام کی عشق کی دستار پہنے ہوئے، اور دوسری طرف آپ اولیاء کرام کی محبت کا عصا تھامے ہوئے ہیں، اور اس راستے پہ چلتے ہیں جس راستے پہ اولیاء کرام آپ کو چلا رہے ہیں. خاص طور پہ ویسے تو ظاہر داتا صاحب سے بھی آپ کو بڑا شغف، لیکن ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا تعلق تھا، پھر وہ جو ایک ملاقات ہے جس میں بڑی نصیحتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو سومناتھ کے مندر کی فتح کا جو منظر نامہ ہے وہ آپ نے ذرا بیان کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسلام کا وہ خوبصورت باب کا آغاز ہوتا ہے جس میں نان عرب یعنی نان عرب نے کس طرح اسلام کی خدمت کی، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اور دوسری بات جس کے اوپر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ کہ 711 عیسوی میں جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اسلام کی دعوت کا کام کا آغاز کیا اور مسلمان آئے، تو انٹرمیڈیٹری جو موومنٹس رہے ان ویوز میں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام کارنامے مسلمانوں کے لیے تاریخ کا حصہ ہیں، اور اسی سے اسلام کی رونق ہمیں نظر آتی ہے. یعنی محمد بن قاسم علیہ رحمہ کوسٹل مکران سے آئے سندھ، مطلب یہ ایریا، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ایکسپینشنز ہیں وہ تھرو آؤٹ ہندوستان تک. اور چونکہ سب کانٹیننٹ بنیادی طور پر سینٹرل ایشیا کے انفلوئنس میں رہا، لہٰذا ہمیشہ اس طرح کے معاملات رہے جو کہ سب کانٹیننٹ کو اس میں دیکھنا. تو اسلام کی پریزنس حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دیکھی جانی چاہیے. پھر اس کی ایک یعنی جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور جہاں حضور کی محبت ہو یعنی شریعت کی اطاعت ہو وہاں پر اولیاء کی محبت بھی ضروری ہوتی ہے. اور اس کی عقیدت کا اندازہ جنید بھائی آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک بار آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تشریف لائے اور ملاقات چاہی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ ان بزرگوں کی سے ملاقات اس وقت ہونی چاہیے جب خاص ارادے کے ساتھ آئے. چنانچہ آپ واپس غزنی گئے اور واپس خاص طور پر ان بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے خرقان تشریف لائے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اہل اقتدار اور وہ لوگ جو کہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں صوفیاء، ان دونوں کے کس دنیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس بات کو چیک کرنے کے لیے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا پیغامبر بھجوایا کہ آپ، میں اتنی دور سے آیا ہوں تو آپ بھی ذرا باہر تشریف لائیے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو اولی الامر کے تناظر کے اندر مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں باہر آؤں، میں تو ابھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اتنا مستغرق ہوں کہ اولی الامر کی طرف میں توجہ نہیں دے سکتا. اب آپ اس سے آگے آئیے، جب آپ نے ان کی شان کو ریکگنائز کر دیا کہ یہ دنیا دار نہیں ہیں، یہ جاہ طلب نہیں ہیں، یہ پیسے کو سمیٹنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کی بارگاہ میں وہ سرنگو ان معنوں میں ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے نصیحت فرمائیے. تو نصیحت کیا کی گئی؟ بہت خوبصورت نصیحت. پہلی بات آپ نے فرمائی پرہیزگاری. دیکھیے، اور یہ آج کے حکمرانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت یعنی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں پرہیزگاری یعنی حکمرانوں کے لیے پرہیزگاری. دوسری فرمایا نماز با جماعت، یعنی آرٹیکل 62 اور 63 پہ جو ہے مکمل طور پہ عمل ہونا چاہیے، یعنی نماز با جماعت. نمبر 3 کیا ہو گیا؟ نمبر 3 ہے سخاوت، اور اس بات کی ہمیں بہت بہت کمی محسوس ہوتی ہے ہر جگہ پر. اور چوتھی شفقت. آپ دیکھیے کہ حکمران اگر اپنے یعنی اپنے زیر لوگوں کو کے اوپر شفقت نہیں کریں گے تو معاملہ دنیا کا نہیں چلے گا. پھر فرمایا کہ کائنڈلی آپ میرے لیے دعا فرمائیے. تو آپ نے دعا جنرل فرمائی، تو آپ نے فرمایا نہیں خاص میرے لیے. اس سے بھی آپ کی عقیدت کا احساس ہوتا ہے. اور کیا عقیدت یعنی کیا خاص دعا فرمائی؟
اللہ تعالیٰ تیری عاقبت کو محمود فرمائے، یعنی آپ کی عاقبت سنور جائے، یہ ان بزرگوں کی دعا تھی۔ پھر جب جانے لگے تو جانے سے پہلے فرمایا کہ اپنی یادگار ہی ہمیں دے دیجیے، تو حضرت نے اپنا خرقہ، اپنا جبہ عطا فرمایا۔ اب جو خوبصورت بات، سومنات کی منزل، اب آئیے سومنات، اب یہ زمانہ ہے 1025 عیسوی کا۔ اس 1025 عیسوی میں جب آپ نے دیکھا کہ دشمن کا غلبہ ہو رہا ہے میدان کے اندر، تو آپ نے اسی خرقے کو جسے آپ نے نہایت محبت، عقیدت اور حفاظت سے رکھا ہوا تھا، آپ باہر لاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خرقے کے مالک یعنی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے مجھے نصیحت بھی کی، پرہیزگاری کی، ان کے طفیل ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ میں یہاں سے لوں گا اسے غربا، یتامہ اور مساکین کے اندر تقسیم کروں گا۔ چنانچہ اس طرح اللہ رب العزت کی یعنی اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور مورخین نے لکھا کہ ایک بادل آیا، وہ اس قدر یعنی گرجا کہ ایک لحاظ سے ہیرسمنٹ ہو گئی کس کی، جو کہ دشمن تھا، اور وہ آپس میں لڑنے لگ پڑا، چنانچہ آپ کو کامیابی ہوئی۔ گجرات میں کاٹھیا واڑ میں یہ سومنات کا مندر ہے نا؟ یہ گجرات جو پریزنٹ ڈے گجرات ہے انڈیا کا، اور کاٹھیا واڑ یہ وہاں پر اس دریا کے کنارے، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی بات ہے، سازشوں کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا، تمام جتنے بھی راجے تھے ہندوستان کے جمع ہوئے تھے۔ ہر تہذیب کے اندر اور ہر کلچر کے اندر ایک سمبل آف پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں حضرت سلطان محمود غزنوی کو ہم بھی سمبلائز کرتے ہیں اپنی یعنی اپنی شناخت کو بنانے کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سومنات ان کی یعنی کہ شناخت تھی۔ لیکن ایک اور بات جس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، جو اسلام کا میسج بھی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اس رات یعنی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے خواب میں آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے خلقے کی آبرو ریزی ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ دعا کرتے کہ وہ تمام نان مسلمز اسلام کو قبول کر لیتے تو اسلام بھی وہ قبول کر لیتے۔ اب آپ جنید بھائی جو خاص بات ہے جس کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ کیا ہے؟ فتوحات ذریعہ ہوتے ہیں اسلام کی دعوت کا، اور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اسلام کی روح کا پیغام دیا وہ یہ دیا کہ اصل میں انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے، اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں اور کمپینز ہوتی ہیں وہ بیسک ایک ذریعے کے طور پر آتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ دعا کرتے تو لوگوں کا حال اور لوگوں کی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سلطان کے ظاہر حملوں نے ایک تو یہ بتائی کہ کس طرح اسلامی تعلیمات کا خیال رکھا، یہ بہت ضروری ہے صاحب، کیونکہ یہ جو پرسیپشن جنریٹ کیا جاتا ہے کہ مندروں کو ڈھا دیا اور قتل عام کیا، ظلم کیا، جبر کیا، اور پھر مقصد صرف مال بٹورنا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی بتائیے کہ کس طرح اسلامی تعلیمات کے جو نفاذ کے لیے خاص طور پہ ہندوستان میں آپ نے راہیں کھولی۔ دیکھیے جنید بھائی، ہمارے ہاں جس قدر مجاہدین تاریخ اسلام میں مشہور ہیں، ان میں خاص طور پر جب ہم سلطان محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیگر سے ممتاز ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ آپ نے جہاد کو بالخصوص ایک ایسا ذریعہ بنایا کہ جس کے ذریعے سے وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا وہ باقاعدہ آغاز کر سکیں اور اس کو نافذ کر سکیں۔ ان کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ میں بت فروش نہیں بننا چاہتا، میں بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو واضح کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سلطان علیہ الرحمہ نے اپنی تمام تر جنگی مہمات میں کبھی بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ضعیف ترین لوگوں کو، یہاں تک کہ مندروں کے مذہبی پجاریوں کو قتل نہیں کروایا۔ آپ نے مندروں کو بلا وجہ نہیں ڈھایا، بلکہ بنیادی جو اس کا سبب بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ اگر کوئی شخص تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اب وہ اپنی حیثیت کو ایک عام شہری سے آگے نکال کر ایک کمبیٹنٹ کی حیثیت میں کھڑا کر دیتا ہے، اب وہ مقاتل اور جنگجو بن جاتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جنگی قواعد و قوانین جو آج کے دور کے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تبدیل کر کے شہری سے نکل کر ایک جنگجو کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کو بھی جنگ میں پھر قتل کیا جاتا ہے۔ تو سلطان نے ایک تو اپنی جنگوں کے اندر کبھی بھی پجاریوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھے لوگوں کو قتل نہیں کیا۔ پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ سلطان نے اپنے اوپر غزوہ ہند کو فرض کیا ہوا تھا۔ یہ جو بار بار انہوں نے 17 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ سومنات پر حملہ کیا یا بار بار ہندوستان پر وہ اپنی جنگی مہمات کے سلسلے میں آتے رہے، ایک تو پیش نظر ان کے غزوہ ہند ہے،
دوسرا ان کے پیش نظر اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے، اور تیسری بنیادی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اس مال غنیمت کے ذریعے سے پوری مسلم دنیا کو اور خاص طور پر جو عوام کی جو حالت ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے ان کو اس یعنی معاشی بحران سے نکال کر ایک بہتر صورتحال میں کھڑا کیا جائے۔ اچھا ایک بات قطع کلام کی موضوع، اس میں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے غزنی کے اندر یا دیگر علاقوں میں جو نظام قائم کیا حکمرانی کا، عدل کا، انصاف کا، کیسا نظام تھا کہ ڈور اسٹیپ کے اوپر عدل پہنچتا تھا، اس سے بہتر طرز حکمرانی دیکھیے جنید بھائی، اس عدل کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بھیس بدل کر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں مسئلہ ایسا ہے کہ وہ صرف سلطان کو ہی بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جب سلطان کے قریب آیا تو کہا کہ آپ کے علاقے کا ایک شخص جو جس کو آپ نے والی مقرر کیا ہے وہ میرے گھر میں آتا ہے، میری عزت کو پامال کرتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ آئندہ وہ آئے گا تو مجھے اسی وقت اطلاع کرنا۔ ٹھیک ہے۔ سلطان کے پاس جیسے ہی وہ شخص آیا اور کہا کہ میری عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، سلطان تشریف لے گئے، گھر کے چراغ کو بجھا دیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد، اس ظالم کا سر کاٹنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ فوراً مجھے پانی پیش کیا جائے۔ جب آپ کو پانی پلایا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک تیرا مسئلہ حل نہیں کروں گا اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ سلطان نے یہ جو عدل اور انصاف کو تقسیم کیا ہے یہ بغیر کسی تفریق کے ہے، وہ مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ ہندو ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہندوستان میں شدھی تحریک چلتی ہے، آج کل گھر واپسی کی تحریک چل رہی ہے، سلطان نے اس قدر غالب ہونے کے باوجود ہندوؤں پر جبر کرتے ہوئے ان کو دار اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اور پھر اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے جب خاص طور پر سومناتھ کے مندر کو فتح کیا ہے اور آپ نے بت کو توڑا ہے، اس کی ایک وجہ تو جس طرح پہلے بھی بیان ہوئی کہ وہ ایک معسکر تھا، ایک فوجی ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل انسانی عضو تناسل کی عبادت کی جگہ تھی۔ تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں باقاعدہ سلطان علیہ الرحمہ نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ایک غلط کانسیپٹ انسانوں کے ذہنوں کے اندر جو پیدا ہو گیا ہے، کس طرح سے انسانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور کس طور پر آگے بڑھتے ہوئے انسانوں کو انسانوں کے مقام سے گرا کر طبقاتی تقسیم کے اندر ان کو منقسم کیا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے سلطان علیہ الرحمہ نے یہ تمام تر جنگی مہمات کا آغاز کیا تاکہ وہاں پر درست طور پر اسلامی تعلیمات کا نفاذ کیا جا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایک بات اب ذرا یہ بتائیے، خاص طور پہ جو سوال اس سے ریلیونٹ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی ان تمام فتوحات کے بعد پھر اس کے بعد صوفیہ کا اور اولیاء کا ایک تسلسل بنتا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک الحمدللہ، اور ابھی تا قیامت رہے گا۔ یہ بتائیے نا کہ تبلیغ دین کا کام پھر کتنا بڑا؟ دیکھیے سب سے اہم جو سلطان کا کردار ہے، ایک تو ہندوستان کا دروازہ آپ نے کھولا اس طور پر کہ اب جب پورا سینٹرل ایشیا اور بغداد تک کا علاقہ تاتاریوں کے ہاتھوں آگ میں جل رہا ہے، تو سلطان نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا، منگول جو تھے ان کا منگول کے خلاف۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سلطان نے جب باقاعدہ اس خطے کو فتح کیا ہے تو آپ کے ساتھ علماء اور اولیاء کی ایک جماعت ہے جو یہاں داخل ہوئی ہے۔ اچھا، بڑا پیار کرتے تھے اولیاء سے، علماء سے، شورا سے، فیروزی آپ کے دور میں موجود تھے۔ جی یقیناً۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ہوں، ان کے بعد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی، عثمان ہرونی، حضرت بابا فرید، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ تمام تر مشائخ چشت اور اولیاء نقشبند کا جو ایک تسلسل آپ ہندوستان کے اندر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اگر یہ تمام تر ایصال ثواب کسی شخصیت کو پہنچتا ہے کہ ان تمام تر اولیاء کی خدمات کا ثواب جس ایک شخصیت کو پہنچ رہا ہے تو وہ حضرت سلطان نے۔ اچھا، اب وہی بات، یہ چمک نظر آئی 1000 سال بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ تو دکھاتا ہے نا، دیکھیں آج اس دور میں یہ 5th جنریشن وار تو اب بپا ہوئی ہے نا کچھ عرصے پہلے، لیکن وہی بات ہے کہ پچھلی صدی کے اندر جو ہے، کیونکہ یہ قدرت کی ظاہر ہے، قدرت کے سامنے تو سب واضح یہ ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی جو ہے وہ جسد مبارک کو دکھا دیا دنیا کو، دیکھ لو میرا پیارا کیسا ہے، جو میرے پیارے کے پیارے سے پیار کرتا ہے وہ پھر کیسا پیارا ہے۔ تو آئیے ذرا اس بارے میں بتائیے کہ وہ جو آپ تر و تازہ محسوس ہوئے، لوگوں کو تر و تازہ نظر آئے آپ کا جسد مبارک، اور دوسرا یہ کہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو آخر میں چاہتا ہوں جس پہ آپ کلام کیجئے، کہ آج بھی امت کو میرا خیال ہے کہ ایک ایسے ہی دلوں کے سلطان کی ضرورت ہے۔ جنید یقیناً بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس ایمان افروز واقعے پر گفتگو کروں، میں چند باتیں رومیلا تھاپڑ کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا، چونکہ ابتدا میں آپ نے ذکر کیا۔ دیکھیں اس کی فائنڈنگز بڑی انٹرسٹنگ ہیں، یعنی اس نے جو تحقیق کی بھارتی محققہ نے، اس کی فائنڈنگز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تھاپڑ کی بات کر رہے ہیں، تھاپڑ کی بات تو 1842 یعنی 1842 میں ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروکلیمیشن آف گیٹس، یعنی دروازوں کا ریکلیم کرنا، اور معاملہ یہ تھا
کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے، اس مزار کے گیٹس یعنی جو دروازے تھے، اس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ سلطان اپنے ساتھ سومناتھ کے دروازے لے آئے اور انہوں نے وہاں پر لگا دی اپنے مزار پر۔ جب یہ دعویٰ کیا گیا اور اس کے بارے میں تحقیق، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ ان دروازوں کو واپس سومناتھ کو واپس کریں گے، اس لیے کہتے ہیں پروکلیمیشن آف گیٹس۔ لیکن تاریخ نے دیکھا، اور یہ چونکہ ریسنٹ ہے، چونکہ اس کے مٹیریل ایویڈنس ہے، اس لیے ہمارے تمام پروپیگنڈس کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اور یہ تمام آپ کے حوالے سے مبالغہ آرائی، آپ کا لٹیرا ہونا، آپ کا چور ہونا، آپ کا بت شکن ہونا، ہر چیز، ہر پروپیگنڈے کے اوپر یہ ایک بڑی کاری زرد لگاتی ہے۔ بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی فائنڈنگ تھاپڑ کی یہ ہے کہ جب وہاں سے ریکلیم کیے گئے اور ان دروازوں کو اکھاڑا گیا اور جب وہاں پر واپس سومناتھ لایا گیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو لوکل لکڑی یعنی دیودار کی لکڑی کے دروازے بنے ہوئے تھے۔ پروپیگنڈا کیا تھا کہ سومناتھ سے لے کر آئے ہیں، اگر وہ سومناتھ سے لائے جاتے تو سندل کی لکڑی کے ہوتے۔ تو آپ کو یہ پتہ چلا۔ دوسری بات کہ اس کے اوپر عربی انداز میں یعنی کہ عربی انداز میں لکھا گیا تھا، اس کے اوپر خطاطی کی گئی تھی۔ ان تمام فائنڈنگ سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے، وہ دروازے اس کے تھے ہی نہیں۔ تو اس سے وہ مبالغہ آرائی اور وہ جو افسانی کردار بنانے کی کوشش کی گئی وہ تمام کا تمام مشکوک ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف۔ 944 سال کے بعد یعنی 1974 کے اندر ایک زلزلہ آتا ہے، داؤد خان کی حکومت ہے اور اس کے اندر زلزلہ آتا ہے اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ ڈیمولش ہو جاتا ہے، قبر مبارک خود بخود کھلتی ہے۔ اور دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ آپ کا تابوت بالکل ڈیکمپوز نہیں ہوا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے 1000 سال کم و بیش۔ پھر جب اس کو جب کھولا گیا تو کھولنے کے بعد دیکھا کہ حضرت سلطان بالکل ایسے آرام فرما رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے نیند جو ہے آپ نیند کے اندر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کی سچی عقیدت ہو تو اس کے لیے نہ عالم ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ بڑا بزرگ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ بہترین یعنی حکمراں ہیں، عادل ہیں، انصاف مزاج ہیں، پرہیزگار ہیں، تو پھر آپ کا بھی حال اللہ رب العزت اس انداز میں دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں دلوں کے سلطان کی آج بھی ضرورت ہے۔ بالکل۔ وہ کوئی جو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بن کے آئے اور اس ڈوبتی نیا کو ایک بار پھر پار لگائے۔ بالکل۔ اور اس میں میں بنیادی طور پہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی کی ان نصیحتوں کا دوبارہ ذکر کروں گا، کیونکہ وہ زبردست ایک میسج تھا حکمرانوں کے لیے کہ اگر آپ انفرادی طور پر پرہیزگار ہیں، نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں، پھر آپ سخاوت یعنی جنراسٹی، یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شفقت، اپنی رعایا پر شفقت فرمائیں گے، یہ وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کہ کسی بھی حکمران کو آج فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے فالو کیا تو آج ہم ان کو دیکھتے ہیں ایک اچھے انداز میں ہم ان کا ذکر کے خیر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ دشمن کو مغلوب کرنے کا عمل آپ بتاتے ہیں کہ جو شخص لڑائی اور جنگ کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک کہ جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا، وہی آرام و راحت اور جنت کا